قبل اس کے کہ اور خان کچھ کہتا، سلطان جلال الدین بولا، اور خان، میں تیری ساری گفتگو سن چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تیان ابھی اور اسی وقت یہاں سے تبریز کی طرف کوچ کر جائے۔ جس حویلی میں میرے حرم نے قیام کر رکھا ہے اسی میں تیان بھی قیام کرے گی، اس لیے کہ میں تم لوگوں کے لیے چند بری خبریں لے کے آیا ہوں، اور ان بری خبروں کا حقیقت بننے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تیان ہی نہیں بلکہ پاسبانوں کے سپہ سالار کی بیوی اور میری بہن الجائی خاتون بھی محفوظ مقام پر چلی جائے۔ اس پر الجائی بولی اور کہنے لگی، سلطان محترم، تیان میری بہن ہے، اگر اس کو تبریز بھیجا گیا تو میں اس کے ساتھ رہوں گی اور ہر ضرورت کے موقع پر اپنی بہن کے کام آنا پسند کروں گی۔ اور خان فوراً بولا اور سلطان جلال الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، وہ بری خبریں کیا ہیں جو آپ ہم سے کہنا چاہتے ہیں؟ تیان کا معاملہ تو طے ہوا، اسے یہاں سے تبریز روانہ کر دیا جائے گا۔ اس پر سلطان جلال الدین بولا اور کہنے لگا، نہیں، تیان اور الجائی خاتون کی یہاں سے روانگی کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ پہلے تم دونوں مل کر تیان اور الجائی خاتون کی روانگی اور کوچ کا بندوبست کرو۔ ان کی حفاظت کے لیے چند دستے ان کے ساتھ تبریز تک جائیں گے۔ اور خان، میرے بھائی، تم اپنے خیمے میں جاؤ اور تیان کی تیاری مکمل کراؤ۔ پاسبانوں کے سپہ سالار بھائی، تم بھی اپنے خیمے کی طرف جاؤ اور میری بہن الجائی خاتون کی روانگی کا انتظام کرو۔ اس پر اور خان اپنے خیمے کی طرف، جبکہ پاسبانوں کا سپہ سالار اور اس کی بیوی اپنے خیمے کی طرف جا رہے تھے۔ اور خان جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا تیان خیمے کے وسط میں نرم گدے پر بیٹھی تھی اور خان کے بندر کو کچھ کھلا رہی تھی۔ اور خان جب آگے بڑھا تو اپنے پہلو میں ہاتھ مارتے ہوئے تیان نے اور خان کو اپنے قریب بیٹھنے کو کہا۔ جب اور خان وہاں بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر تک تیان بڑے شوق سے اور خان کی طرف دیکھتی رہی، پھر وہ کچھ پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ اور خان نے بولنے میں پہل کر دی۔ وہ کہہ رہا تھا، دیکھ تیان، تو ابھی اور اسی وقت یہاں سے تبریز کی طرف کوچ کرے گی۔ سلطان جلال الدین کے حرم نے وہاں قیام کر رکھا ہے اور ان کے حرم کی حفاظت کے لیے چھوٹا سا ایک لشکر بھی تبریز میں متعین ہے۔ بچے کی پیدائش اور اس کے بعد کچھ عرصے تک تم وہیں رہو گی، اس لیے کہ تمہیں آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ پاسبانوں کے سپہ سالار کی بیوی الجائی خاتون بھی تمہارے ساتھ جانے پر رضامند ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بہن تیان کے ساتھ رہے گی۔ اس پر تیان بڑی عاجزی اور انکساری میں کہنے لگی، آپ نے اچھا کیا جو سلطانی حرم کے ساتھ میری رہائش کا بندوبست کر دیا۔ جہاں تک الجائی خاتون کا میرے ساتھ جانے کا تعلق ہے تو الجائی خاتون جیسی رحم دل، اس جیسی مہربان عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اور ہان، دیکھو، اس الجائی خاتون اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے 3 بیٹے ہیں، 2 تو بڑے ہیں، تیسرا بیٹا ابھی صرف 2 برس کا ہے۔ الجائی خاتون یہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ اپنے بیٹوں سے ملنے اپنے مستقر کی طرف جائے گی، لیکن جب اسے یہ خبر ہوئی کہ میرے ہاں بچے کی ولادت قریب ہے تو اس نے اپنے مستقر کی طرف جانے کا پروگرام ملتوی کر دیا اور یہ ارادہ کیا کہ میرے بچے کی پیدائش تک وہ میرے ساتھ رہے گی۔ اور خان، میرے حبیب، یہ الجائی خاتون انتہائی نیک، انتہائی مہربان عورت ہے، اس کا میرے ساتھ تبریز جانا اور میرے ساتھ رہنا ایک نعمت ہے۔ تیان جب خاموش ہوئی تو اور خان نے کہا، تیان، اب تو اٹھ، میں تیرے ساتھ تیری تیاری کا کام مکمل کرتا ہوں۔ جو چیز تجھے چاہیے وہ مجھے بتا، میں لپیٹ اور باندھ دیتا ہوں، اس لیے کہ تو ابھی اور اسی وقت یہاں سے تبریز کی طرف کوچ کرے گی۔ الجائی خاتون بھی تمہارے ساتھ ہوگی اور تم دونوں کے لیے لشکر کا ایک حصہ بھی تم دونوں کو چھوڑنے تبریز جائے گا۔ تیان بیچاری اور خان سے علیحدگی کے خیال سے انتہائی پریشان اور افسردہ ہو گئی تھی، تاہم مجبوراً اور خان کے ساتھ مل کر اپنی تیاری کرنے لگی۔ اسی روز شام سے پہلے تیان اور الجائی خاتون چھوٹے سے ایک لشکر کے ساتھ تبریز کی طرف روانہ ہو گئی تھیں۔ اپنے حرم کے محافظوں کے سپہ سالار کے نام سلطان جلال الدین نے ایک خط بھی تیان کے حوالے کر دیا تھا تاکہ تیان اور الجائی خاتون کو
وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف و دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تیان اور الجائی خاتون کی روانگی کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے اور پھر شام کا کھانا کھانے کے بعد اور خان اور پاسبانوں کے سپاہ سالار دونوں سلطان جلال الدین کے خیمے میں داخل ہوئے۔ اس وقت خیمے میں سلطان جلال الدین کا کاتب ابن احمد، قاضی مجیر الدین اور چھوٹا سالار عطر خان بیٹھے ہوئے تھے۔ اور خان اور پاسبانوں کا سپاہ سالار بھی سلطان جلال الدین کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر اور خان سلطان جلال الدین کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا، سلطان محترم، وہ بری خبریں کیا ہیں جن کے سنانے کا آپ نے وعدہ تیان اور الجائی خاتون کے جانے کے بعد کا کیا تھا؟ اور خان کے سوال پر سلطان جلال الدین کے چہرے پر کچھ افسردہ سے رنگ بکھر گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر سلطان جلال الدین بولا، سنو میرے بھائیو، جن دنوں میں حلب کے سلطان عز الدین اور شام کے حکمران علاء الدین کے خلاف برسر پیکار تھا، اور تم دونوں بھائی منگولوں اور کلتک خان کے خلاف جنگ میں پھنسے ہوئے تھے۔ منگولوں کا ایک سردار جس کا نام جرماغون ہے، اس نے نشاپور شہر کے قریب اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اس جرماغون نے قاصد نشاپور کے حاکم فخر الدین حمزہ کی طرف روانہ کیا اور فخر الدین کو یہ پیغام دیا کہ اگر تمہیں اپنی خیریت چاہیے تو سلطان جلال الدین سے تعلقات قطع کر کے ہمارا ساتھ دو، تاکہ سلطان کو ان سرزمینوں سے دھکیل کر باہر نکال دیا جائے۔ فخر الدین انتہائی جانثار، انتہائی ایماندار اور محب وطن انسان ہے۔ اس نے اس منگول قاصد کو گرفتار کر کے میری طرف روانہ کر دیا جس وقت میں قلعہ شیر کبوت سے کوچ کر کے اصفہان کی طرف آ رہا تھا، تو راستے میں اس منگول قاصد کو میرے سامنے پیش کیا گیا۔ جب میں نے اس منگول قاصد سے جرماغون کی فوجوں کی تعداد کے متعلق دریافت کیا تو اس قاصد نے انکشاف کیا کہ جرماغون کے ساتھ ہمارے متحدہ لشکر سے بھی زیادہ بڑا لشکر ہے، اور اس کے علاوہ اور کئی لشکری بھی ہمارے خلاف حرکت میں آنے کے لیے دریائے جہوں کو عبور کر چکے ہیں۔ قلعہ شیر کبوت سے اصفہان کی طرف آتے ہوئے دوسرا حادثہ جو پیش آیا وہ یہ کہ میرے کچھ خیر خواہوں نے ایک قاصد کے ذریعے ایک خط میری طرف روانہ کیا جس میں مرقوم تھا کہ انہوں نے ایک اسماعیلی جاسوس کو گرفتار کیا ہے جس کے پاس منگولوں کے نام علاء الدین کا ایک خط تھا جس میں اس نے میرے خلاف منگولوں کو اکسایا تھا۔ میرے ان خیر خواہوں نے اس اسماعیلی سے خط چھین کر میری طرف روانہ کر دیا اور اسماعیلی جاسوس کو قتل کر دیا۔ مجھے حیرت ہے کہ اسماعیلیوں کا امام جبل الشیخ علاء الدین وطن پروری اور ملت کی یکجہتی کی باتیں تو بہت کرتا ہے، لیکن اندر ہی یہ مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کے درپے ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، قلعہ الموت کے شیخ الجبل کی منافقت یقیناً قابل سزا ہے، لیکن ان دنوں حالات ایسے ہیں کہ ہم اس کے خلاف حرکت میں نہیں آ سکتے۔ ان دو خبروں کے علاوہ قلعہ شیر کبوت سے اصفہان کی طرف آتے ہوئے جو مجھے انتہائی بری خبریں ملیں وہ یہ تھیں کہ جرماغون کے لشکر کے علاوہ کچھ مزید لشکری بھی دریائے جہون کو عبور کرنے کے بعد ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ میرے مخبروں کے مطابق اس وقت چنگیز خان کا بیٹا چغتائی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ نشاپور شہر کی طرف بڑھ رہا ہے، اور نشاپور شہر کے حاکم فخر الدین نے اس کے مقابلے کے لیے مجھ سے مدد طلب کی ہے۔ سلطان جلال الدین جب خاموش ہوا تو اور خان بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، میں جانتا ہوں ہمارے لشکر کی تعداد پہلے سے گھٹ کر کافی کم ہو چکی ہے۔ ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نئی بھرتی کر کے اپنے لشکر میں اضافہ کریں۔ سلطان محترم، جس قدر لشکر ہمارے پاس ہے اس میں سے آپ چند دستے لے کر واپس قلعہ شیر کبوت کی طرف چلے جائیں اور وہاں قیام کر کے نئی بھرتی کا کام شروع کریں اور نئے لشکریوں کو عسکری تربیت بھی دیں۔ اب لشکر میں اضافہ کرنا انتہا درجے کا ناگزیر ہو گیا ہے۔ آپ کے بعد میں اور پاسبانوں کا سپاہ سالار باقی لشکر کے ساتھ نشاپور کا رخ کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم دونوں بھائی چغتائی کے لشکر سے نمٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ہمیں شکست بھی ہوئی تو ہم پسپا ہو کر قلعہ شیر کبوت کی طرف آئیں گے
اور مجھے امید ہے کہ یہ چغتائی قلعہ شیرکبوت تک ہمارا تعاقب کرنے کی حماقت نہیں کرے گا، اور اگر اس نے ایسا کیا تو ہم جگہ جگہ اس کے لشکر پر شب خون مارنے کا عمل شروع کر دیں گے اور اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اور خان جب خاموش ہوا تو سلطان جلال الدین نے استفہامیہ سے انداز میں پاسبانوں کے سپہ سالار کی طرف دیکھا۔ اس پر پاسبان بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، میں بھی یہی تجویز پیش کروں گا کہ آپ چند دستوں کے ساتھ قلعہ شیرکبوت کی طرف چلے جائیں اور نئی بھرتی کا کام شروع کر دیں۔ میں اور خان اپنی پوری کوشش کریں گے کہ چغتائی کو نیشا پور میں داخل نہ ہونے دیں، اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ اسے ایک بار پھر دریائے جہوں کے اس پار مار بھگائیں۔ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی اس گفتگو کے جواب میں سلطان جلال الدین تھوڑی دیر تک بڑی بے بسی سے اپنی گردن کو جھکا کر کچھ سوچتا رہا۔ پھر وہ انتہائی دکھی اور پریشان آواز میں کہنے لگا، سنو عالم اسلام کے حکمران، اس وقت غرور و عزت کے قلعے میں آنکھوں کے اندھے اور کانوں کے بہرے بن کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے اطراف میں حلب کا سلطان عز الدین بہت بڑی طاقت رکھتا ہے، شام کا حاکم علاء الدین ملک مسعود، حاکم احمد اور کردستان کا حاکم ملک المظفر خاصی بڑی قوت کے مالک ہیں، لیکن یہ سب منگولوں کے مقابلے میں قدیم بوڑھے کی طرح خاموش، صدیوں کے جکڑے پرندوں جیسے بے بس نظر آتے ہیں۔ یہ ایسے حکمران ہیں جو اپنا وجود، اپنا مقام عہد اور خالق تک کو فراموش کر چکے ہیں۔ سنو میرے بھائیوں، میرے رفیقوں، عالم اسلام اس وقت ایک ایسے درخت کی مانند ہے جس کی جڑوں کو دیمک لگ گئی ہو۔ عالم اسلام ان دنوں اس مردہ پھول کی طرح ہے جس میں ہنسی رہی ہو نہ خوشبو۔ عالم اسلام کی طاقت اور قوت کو اس وقت حلق میں پھندا لگے مجرم جیسا بنا کے رکھ دیا ہے۔ کاش کوئی ایسا رجل عظیم اٹھتا جو عالم اسلام کے خالی چراغوں میں روغن بھرتا، مسلمانوں کو بے ضمیری کے خواب سے بیدار کرتا اور ان کی دستار فرقت منگولوں کے سامنے نہ گرنے دیتا۔ کاش کوئی ایسا سالار، مسلم قوم کا کوئی ایسا حکیم، کوئی کیمیاگر اٹھتا جو مسلمانوں کو مغموم و حسرت زدہ مٹی کے گھروندوں سے نکال کر اقوام عالم کی تاریخ میں مقام رفعت عطا کرتا، ظلم کی رات سے آزادی کی سحر نکالتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان جلال الدین خاموش ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک اس کی گردن جھکی رہی، پھر وہ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو میرے عزیز بھائیوں، میں چھوٹے سالار عطر خان کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ تمہاری تجویز کے مطابق میں قلعہ شیرکبوت میں قیام کروں گا۔ تم دونوں بھائی اپنے لشکر کے ساتھ نیشا پور شہر کی طرف کوچ کر جاؤ اور چنگیز خان کے بیٹے چغتائی کے خلاف اپنے نیشا پور کے بھائیوں کی مدد کرو۔ سلطان کے اس فیصلے کے بعد اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار لشکر کو لے کر نیشا پور کی طرف کوچ کر گئے تھے، جبکہ سلطان جلال الدین کچھ محافظ دستوں کے ساتھ قلعہ شیرکبوت کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے نیشا پور شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ چغتائی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ نیشا پور شہر سے باہر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ شاید وہ نیشا پور پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے دیکھا نیشا پور شہر سے باہر ان کے سامنے جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی منگولوں کے چمڑے کے خیمے نصب تھے۔ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے اس موقع پر اپنے گھوڑوں پر بیٹھے ہی بیٹھے بڑے تفکر آمیز انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر اور خان بولا اور کہنے لگا، میرے بھائی، منگولوں کے لشکر کا اندازہ لگاتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ نیشا پور شہر سے باہر ہمیں منگولوں کے خلاف زندگی اور موت کا کھیل کھیلنا ہوگا۔ چغتائی کے ساتھ جس قدر لشکر ہے اس کے سامنے ہمارے متحدہ لشکر کی کوئی حقیقت نہیں، پھر بھی ہمیں ہر صورت میں ان سے ٹکرانا ہوگا۔ اس پر پاسبانوں کے سپہ سالار نے چھاتی تانتے ہوئے ایک عزم سے کہا، دیکھ اور خان، میرے بھائی، زندگی اور موت کا کھیل تو ہم ایک عرصے سے کھیلتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم اب اس کے عادی ہو چکے ہیں اور اس کے لیے
ہم تعداد کی کثرت اور قلت کو خاطر میں لانے والے نہیں۔ میرے بھائی، آؤ اپنے لشکر کو بڑھاؤ کا حکم دیتے ہی پھر جب چغتائی ہم سے ٹکرانا چاہے تو ہم بھی اللہ کا نام لے کر اس پر چڑھ دوڑیں گے۔ جواب میں اور خان نے کچھ نہ کہا۔ پھر ان دونوں نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ دن اور رات خیر و عافیت سے گزر گئے۔ دوسرے روز صبح ہی صبح چغتائی نے اپنے لشکر کی صفیں درست کیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جنگ کی ابتدا کرنا چاہتا ہے۔ جواب میں اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار بھی اپنے لشکر کی صف آرائی کرنے لگے۔ جنگ کی ابتدا چغتائی نے کی تھی اور وہ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے لشکر پر اندھے صبر کی علامت کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ چغتائی کا مقابلہ کرنے کے لیے اور خان نے اپنے لشکر کو دائیں طرف جبکہ پاسبانوں کے سپہ سالار نے اپنے لشکر کو بائیں جانب رکھا تھا۔ چغتائی کے حملہ آور ہونے کے بعد اور خان تھوڑی دیر تک منگولوں کے حملوں کو روکتا رہا، پھر اس نے دفاع کا جامہ اتار پھینکا اور جارحیت پر اتر آیا۔ اتنی دیر تک پاسبانوں کا سپہ سالار بھی تباہی کے قاصد اور شہروں کے طلسم کی طرح حرکت میں آ چکا تھا۔ چغتائی کو امید تھی کہ وہ اپنے لشکر کی عددی برتری کی بنا پر اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو بہت جلد پسپا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن معاملہ اس کے الٹ رہا، اس لیے کہ اپنے تیز اور جان لیوا حملوں میں بلند آواز کے ساتھ تکبیریں بلند کرتے ہوئے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار اپنے جاں بازوں کے ساتھ منگولوں کے اندر تک گھس گئے تھے اور ان کا قتل عام کرنے لگے تھے، اور لمحوں کی جنگ کے بعد ہی انہوں نے منگولوں کی اگلی صفوں کو دھرم برم کر کے رکھ دیا تھا۔ چغتائی کے لشکر کے اگلے حصے کی حالت اب بد سے بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ قریب تھا کہ چغتائی کو نشاپور کے نواح میں بدترین شکست ہوتی، لیکن لگتا تھا کہ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار سے نمٹنے کے لیے چغتائی بہترین منصوبہ بندی کیے ہوئے ہے، اس لیے کہ جب منگولوں کے اندر شکست کے آثار نمودار ہوئے تو اسی وقت اور خان کی پشت کی جانب سے چارمغان ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا، اور خان کے لشکر کے پچھلے حصے پر وہ شہروں کو اوریاں کرتے عذابوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اور اسی موقع پر منگول سردار چرماغون بھی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ گھات سے نکلا اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی پشت کی طرف سے وہ مرگ ظلمت کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اب صورتحال بڑی تیزی سے پلٹا کھانے لگی تھی۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار چغتائی کے بہت بڑے اور جرار لشکر کو شکست اور پسپائی دینے کے درپے تھے، وہاں اب ان کی اپنی حالت دگدگوں ہو کر رہ گئی تھی۔ منگول سامنے اور پشت دونوں طرف سے دونوں کو پیسنے لگے تھے۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس صورتحال میں وہ زیادہ دیر تک منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا دونوں نے اپنے لشکروں کو یکجا کر لیا۔ پھر آپس میں کوئی فیصلہ کرنے کے بعد وہ دائیں جانب اپنے لشکر کو لے کر بھاگ نکلے۔ چغتائی، چارمغان اور جرماغون نے بڑی شدت اور قوت کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، لیکن اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار دونوں کے بھاگنے کی رفتار ایسی تیز تھی کہ کچھ دور تک منگولوں نے ان کا تعاقب کیا، پھر وہ لوٹ کر میدان جنگ کی طرف چلے گئے۔ ادھر سلطان جلال الدین جس وقت منگولوں کے خلاف پورے شد و مت سے تیاریوں کے علاوہ نئے لشکریوں کی بھرتی اور ان کی تربیت کے کام میں بری طرح مصروف تھا، گنجا شہر کے چند مفسد پردازوں نے منگولوں کی شہ پر بغاوت کر دی اور تمام خوارزمی سپاہی جو اس وقت گنجا شہر اور اس کے نواح میں قیام کیے ہوئے تھے انہیں قتل کر دیا۔ ان امن ناپسند عناصر کا سرغنہ پندار نام کا ایک شخص تھا۔ سلطان جلال الدین نے جو ان دنوں قلعہ شیرکبوت میں قیام کیے ہوئے تھا، اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اپنے کاتب ابن احمد کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا۔ گویا ایک چھوٹا سا لشکر تھا، لیکن سلطان جلال الدین کو امید تھی کہ ابن احمد گنجا کی بغاوت اور سرکشی کو فروغ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ابن احمد مختصر سے لشکر کے ساتھ گنجا شہر پہنچا اور نامہ و پیام کے ذریعے فسادیوں کو سمجھانے اور ناشائستہ حرکات سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ بعض ایسے لوگ جو اندر ہی اندر منگولوں کے ہمراز تھے اور ان کی شے پر کام کر رہے تھے،
وہ باغیوں کی پیٹھ ٹھونک رہے تھے، اس لیے ابن احمد کے سمجھانے اور خط و کتابت کا کچھ بھی ان پر اثر نہ ہوا اور باغی افراد کے تمرد اور سرکشی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ان سارے حالات کا علم سلطان کو بھی ہو گیا، لہٰذا سلطان جلال الدین اپنے باقی ماندہ بچے کچے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے قلعہ شیرکبود سے گنجا شہر کی طرف روانہ ہوا۔ ایک رات اچانک سلطان جلال الدین گنجا شہر کے باہر نمودار ہوا۔ باغیوں کے سردار پندار اور اس کے ساتھیوں کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان جلال الدین بذات خود گنجا شہر پہنچ گیا ہے۔ چنانچہ جس وقت سلطان ابن احمد کے لشکر کے ایک طرف خیمہ زن ہو رہا تھا، پندار نے اچانک شہر سے نکل کر سلطان کے خیمہ زن ہونے والے لشکر پر حملہ کر دیا۔ باغی ناصر کا ایک بہت بڑا گروہ اس خیمے کی طرف چڑھ دوڑا جہاں سلطان جلال الدین مقیم تھا، اور اس خیمے پر انہوں نے تیروں کی بارش کر دی تھی۔ خوش قسمتی سے سلطان دشمن کے تیروں سے بچ نکلا۔ اگرچہ سلطان کے ساتھ سپاہ کی تعداد بہت تھوڑی تھی، لیکن پھر بھی اس نے ابن احمد کو اپنے ساتھ لیا۔ تلوار سونت کر وہ باہر نکلا اور اس شدت کا حملہ اس نے دشمن پر کیا کہ پندار اور اس کے ساتھیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ شہر کو بھاگے۔ سلطان جلال الدین بھی تعاقب میں تھا۔ اگرچہ اہل شہر نے بہت کوشش کی کہ سلطان کے پہنچنے سے پہلے دروازہ بند کر لیں، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور سلطان جلال الدین اور اس کا کاتب ابن احمد دونوں اپنے لشکر کے ساتھ باغیوں کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہو گئے۔ ہر چند اہل شہر جرم بغاوت میں برابر کے شریک تھے، مگر سلطان جلال الدین نے مزید خون ریزی سے بچنے کے لیے معززین شہر کو بلا کر حکم دیا کہ اگر وہ جاں بخشی کے خواہش مند ہیں تو انہیں چاہیے کہ تمام باغیوں کو گرفتار کر کے سلطان کے حوالے کر دیں تاکہ انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اہل شہر نے سلطان جلال الدین کے ان احکامات کی تعمیل کی اور تمام شرپسندوں کو سلطان کے حوالے کر دیا۔ ایسے عناصر کو سلطان نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح سلطان جلال الدین نے 17 دن تک گنجا شہر میں قیام کیا۔ اس کے بعد وہ واپس قلعہ شیرکبود کی طرف چلا گیا۔ جس وقت گنجا کی بغاوت فرو کرنے کے بعد سلطان جلال الدین واپس قلعہ شیرکبود پہنچا تو اسے منگولوں کے ہاتھوں اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی شکست کی خبر مل چکی تھی۔ سلطان کو اب چونکہ خدشہ ہو گیا تھا کہ روز بروز ان کے لیے منگولوں کا دباؤ بڑھتا رہے گا۔ اس موقع پر چونکہ قرب و جوار کے تمام مسلمان حکمران ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے، اس لیے سلطان نے سوچا کہ اخلاط شہر کے حکمران ملک الاشرف سے امداد طلب کی جائے، جس کے پاس اس وقت ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ اس مقصد کے لیے سلطان جلال الدین بذات خود اخلاط شہر کو چل دیا۔ دوسری طرف جب حاکم اخلاط الملک الاشرف کو سلطان کی آمد اور اس کی غرض و غایت کا علم ہوا تو وہ اخلاط سے دمشق کی طرف بھاگ گیا۔ سلطان نے اس کے پیچھے ایک وفد امداد کے لیے روانہ کیا۔ جب سلطان کا وفد دمشق پہنچا تو الملک الاشرف دمشق سے نکل کر مصر کی طرف بھاگ گیا، جبکہ سلطان کی طرف سے اسے متواتر امداد کے لیے خطوط موصول ہو رہے تھے، لیکن وہ برابر ٹال مٹول کرتا جا رہا تھا۔ آخر سلطان کو اس کے مشیروں کی طرف سے خفیہ خط ملا کہ آپ ملک الاشرف کے وعدوں پر قطعاً اعتبار نہ کریں، کیونکہ اس کی نیت میں فتور ہے۔ لہٰذا سلطان جلال الدین نے ملک الاشرف کی طرف سے امداد حاصل کرنے کا خیال ترک کر دیا۔ ملک الاشرف کی طرف سے مایوس ہو کر سلطان جلال الدین نے اپنا قاصد کردستان کے حکمران الملک المظفر کی طرف روانہ کیا اور اس سے منگولوں کے خلاف امداد طلب کی۔ نیز ابن احمد کی وساست سے سلطان جلال الدین نے کردستان کے حکمران ملک المظفر سے بھی یہ درخواست کی کہ وہ اپنے طور پر حاکم آمد اور معزدین کے حکمرانوں کو بھی سلطان کی امداد کے لیے ترغیب دے۔ سوئے اتفاق سے اسی موقع پر سلطان جلال الدین اور شام کے حکمران علاء الدین کے سرحدی محافظوں میں کچھ غلط فہمیوں کی بنا پر جھڑپ ہو گئی۔ اس جھڑپ میں سلطان جلال الدین کے لشکریوں نے دمشق کے سلطان علاء الدین کے سرحدی محافظوں کو بدترین شکست دی اور وہ دور دور تک علاء الدین کے علاقوں میں گھس گئے تھے۔ ان علاقوں میں جو کچھ مال و اسباب، ڈور ڈنگر، بھیڑ بکریاں انہیں ملی وہ سمیٹ کر سلطان جلال الدین کے پاس لے آئے۔
دوسری طرف جب ابن احمد کردستان کے حکمران الملک المظفر کے دربار میں پہنچا اور سلطان کا خط امداد کے لیے پیش کیا تو اس نے جواب میں کہا، جس قسم کے معاہدے کے لیے آپ حاضر ہوئے ہیں، ہم اس نوع کے ایک معاہدے کی روح سے دمشق کے حکمران علاء الدین کی امداد کے پابند ہیں۔ اگر سلطان جلال الدین کے ساتھ بھی اسی قسم کا معاہدہ کر لیا جائے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے سپاہیوں کو دو مختلف محاذوں پر ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہونا پڑے گا، اس لیے کہ ان دنوں سلطان جلال الدین اور دمشق کا حکمران علاء الدین ایک دوسرے کے بدترین دشمن خیال کیے جاتے ہیں، اور ایسی صورتحال کو میں خود پسند نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ کردستان کے حکمران ملک المظفر نے یہ بھی کہا کہ اس صورتحال کے علاوہ یہ امر حد درجہ افسوسناک ہے کہ سلطان جلال الدین کے باپ علاء الدین کا ماضی کچھ ایسے ناخوشگوار واقعات سے داغدار ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنے ساتھیوں کی پرواہ نہ کی، ضرورت پڑنے پر چمکار لیا، ضرورت ختم ہو گئی تو دھتکار دیا۔ صرف خلیفہ بغداد نہیں بلکہ اطراف و اکناف کا ہر حکمران سلطان جلال الدین کے باپ علاء الدین سے سخت نالاں رہا، اور جہاں تک سلطان جلال الدین کا تعلق ہے، ابھی کل کی بات ہے کہ سلطان کے کچھ سرحدی محافظ جن کی تعداد 5000 کے قریب بتائی جاتی ہے، حاکم دمشق علاء الدین کے سرحدی محاذوں پر ٹوٹ پڑے اور علاء الدین کی قلمرو میں گھس کر اس کے علاقوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور خاص کر انہوں نے کرخار اور عطیہ کے شہروں میں لوٹ مار کی اور وہ قیامت مچائی کہ الامان الحفیظ۔ اس امر کی کیا ضمانت ہے کہ جو کچھ آج علاء الدین کو پیش آیا کل مجھے پیش نہیں آئے گا؟ لہٰذا اس صورتحال میں سلطان جلال الدین کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ جواب سن کر ابن احمد بیچارہ کردستان کے حکمران الملک المظفر کی طرف سے ناکام و نامراد سلطان جلال الدین کی طرف لوٹ گیا تھا، اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار نیشا پور شہر سے باہر چغتائی کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد بڑی تیزی سے اپنے لشکریوں کے ساتھ بھاگے جا رہے تھے کہ ان کا ایک مخبر ان کے سامنے نمودار ہوا، اور جھنڈی لہرا کر اس نے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار دونوں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ جھنڈی کا اشارہ ملتے ہی ان دونوں نے اپنے لشکروں کو رک جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ جو ہی لشکر کے اور ان کے سامنے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لیں، تب وہ راہ روکنے والا مخبر قریب آیا اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو میرے دونوں صاحبوں، تم دونوں بھائیوں کو چغتائی کے ہاتھوں نیشا پور کے نواح میں شکست کی خبر سلطان جلال الدین تک پہنچ گئی ہے، اور انہیں اس شکست کا بڑا دکھ اور صدمہ ہوا ہے، اور وہ تم دونوں کی سلامتی کے متعلق زیادہ فکر مند ہیں۔ اور دوسری خبر جس سے آپ دونوں بھائی فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ یہ کہ منگولوں کا ایک کافی بڑا لشکر جس کی کمانداری منگولوں کا ایک امیر الامراء کرچار برلاس کر رہا ہے، اس نے تبریز کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ تبریز میں اس وقت نہ صرف سلطان جلال الدین کا حرم ہے بلکہ آپ دونوں کی بیویوں کے علاوہ ہمارے محترم پاسبانوں کے سپہ سالار کی بیوی نے اپنے تینوں بچوں کو بھی تبریز ہی میں بلوا لیا ہے، لہٰذا اس وقت تبریز کا دفاع کرنا سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضروری کام ہے۔ گو تبریز کے اندر اس وقت جو ہمارا لشکر ہے بہترین انداز میں شہر کا دفاع کیے ہوئے ہے، لیکن اس وقت اگر آپ دونوں بھائی بھی شہر کا محاصرہ کرنے والے منگول لشکر پر حملہ آور ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں آپ دونوں مل کر منگولوں کو ادھیڑ کے رکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد آنے والا وہ مخبر جب خاموش ہوا تو اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے ایک بار عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اور خان بولا اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سن میرے بھائی، قدرت ہمیں سنبھلنے اور منگولوں سے انتقام لینے کا ایک اور بہترین موقع فراہم کر رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیشا پور کے نواح میں چغتائی کے ہاتھوں ہمیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ چغتائی کے سامنے آنے سے پہلے ہمیں نیشا پور کے اطراف میں اپنے جاسوسوں کو پھیلا دینا چاہیے تھا۔